بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایران نے ایک دعویٰ کیا ہے اور یہ ایرانی میڈیا کا اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے مطابق ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے اور اس ویڈیو میں جو دکھایا گیا اور جو دعوے میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک میزائل ایران نے داغا ہے اور وہ جا کر براہ راست موساد اور فوجی انٹیلیجنس کے مراکز کو لگا ہے اسرائیل میں، اور اس سے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ابھی دعویٰ ہے، اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی تو میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن یہ ویڈیو میرے سامنے موجود ہے، اس ویڈیو کو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ناظرین اب تک کا ایک بڑا حملہ رپورٹ ہوا ہے۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ جنگ کے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ دونوں طرف سے بعض اوقات جھوٹی خبریں یا ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں جنہیں پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر، اور اس میں امریکی طیارے تباہ ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کی کنفرمیشن آئے گی، اور بعد میں اس کی کنفرمیشن آئی، باقاعدہ تصاویر آئیں کہ امریکی طیارے بری طرح تباہ ہوئے ہیں، اور وہاں جو امریکا کا نقصان ہوا وہ بے مثال ہے۔ یعنی $1 ارب سے مہنگا ان کا ایک ایسا طیارہ تباہ ہو گیا جس پہ ان کی ایئر فورس انحصار کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے ایسے طیارے تباہ ہو گئے یا جزوی طور پہ ان کو نقصان پہنچا، فوجیوں کو نقصان پہنچا۔ یہ ری فیولنگ کے لیے طیارے استعمال ہوتے تھے۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر ہے، اس خبر کو اگر آپ اس طرح سمجھیں گے جیسے میں نے سمجھا تو آپ کو بعض اوقات ہنسی بھی آئے گی۔ عرب ممالک نے زیلنسکی کو بلوایا۔ اب یوکرین کی لڑائی چل رہی ہے رشیا کے ساتھ، لگ بھگ 4 سال ہو گئے۔ 2022 کے فروری میں یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، غالباً 3 فروری کو 2022 میں یہ لڑائی شروع ہوئی، اور یہ لڑائی تب سے لے کر چل رہی ہے آج تک، تو 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس میں رشیا نے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور یوکرین کو پوری دنیا کی سپورٹ مل رہی ہے۔ رشیا اکیلا لڑ رہا ہے یوکرین سے، یورپ یوکرین کو ہتھیار دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، مدد دیتا ہے، امریکہ بھی یہی کرتا ہے، اور نیٹو پوری مدد کر رہا ہے یوکرین کی، جبکہ رشیا جو ہے وہ اکیلا یوکرین کے ساتھ لڑتا چلا آ رہا ہے۔ اب یوکرین نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایسے کچھ سستے اور چھوٹے ڈرونز موجود ہیں جن کے ساتھ وہ نشانہ بنا سکتا ہے شاہد ڈرون سے، جو امریکن فوج کے لیے بڑی پرابلم بن گئی۔ امریکی فوج نے بھی یہ کہا، ان کے جرنیلوں نے یہ کہا، ان کے جتنے دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی، اور عرب ممالک بھی اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایران کا انتہائی سستا شاہد ڈرون یہ قابو کیوں نہیں آ رہا۔ یعنی اتنے مہنگے انٹرسپٹر مارے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ ڈرون ایک تو ہے بہت سستا، دوسرا مہنگے ترین انٹرسپٹر میزائل استعمال کرنے کے باوجود یہ قابو نہیں آتا۔ تو اس میں زیلنسکی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم انہیں قابو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ڈرونز ہیں اس کے مقابلے میں جو اس کو جا کے ٹکرا کے ہوا میں تباہ کر دیں گے، اور وہ بہت چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں۔ تو اب یہ جب یوکرین کا صدر زیلنسکی پہنچا عرب ممالک میں تو اس کا بڑا استقبال ہوا۔ اس نے سب سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر یہ UAE چلا گیا، پھر یہ قطر چلا گیا، ان تمام ممالک کے ساتھ یہ دفاعی معاہدے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی اپنی جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ پوری دنیا سے مدد لے کر لڑائی لڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ عرب ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ غالباً زیلنسکی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ کچھ پیسے کمائے جا سکتے ہیں، یہ موقع ہے کہ کچھ ریکوری کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت بری حالت ہوئی ہے ان کی جنگ کے دوران، اور انہوں نے پوری دنیا سے مال بھی لیا، پیسہ بھی لیا، ہتھیار بھی لیے۔ اور اب ہوا یہ کہ یوکرین وہاں پہ جو امداد لے کر گیا ابتدائی طور پہ، جو ایک خبر آئی ہے مختلف میڈیا کے اندر، یہ خبر چھپی ہے، اور خبر یہ بتا رہی ہے کہ ایران نے ایک ملٹری ویئر ہاؤس ہے UAE میں، اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس ملٹری ویئر ہاؤس میں یوکرین کے ڈرونز اور دفاعی نظام پڑا ہوا تھا جسے لا کر عرب ممالک کو بچانا تھا، اور یہاں پہ 21 یوکرینی فوجی بھی موجود تھے، اور یہ باقاعدہ عالمی میڈیا نے کہا کہ یہ جو فوجی موجود تھے ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قتل ہو گئے یا بچ گئے، لیکن یہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ عرب ممالک کو بچائے گا، اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو دیکھیں، اب خاتمین حرمین شریفین کے ساتھ جب پاکستان معاہدہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے، ہمارے لیے بڑا مقدس ہو جاتا ہے،
لیکن امریکہ کے ساتھ بھی وہ دفاعی معاہدہ کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی وہ اتنا ہی مقدس ہے؟ وہ ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں زلنسکی کے ساتھ، تو کیا زلنسکی کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت دے دی ہے کہ وہ اب حرمین شریفین کی حفاظت کرے گا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق حرمین شریفین کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ ایرانی ہے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے وہ فلسطینی ہے، چاہے وہ انڈین ہے، کہیں پہ بھی ہے، جہاں پہ بھی مسلمان ہے اس کا لگاؤ ہے، مذہبی لگاؤ ہے اس کا، اور اس کے جذبات ہیں اس طرف. یہ ممالک اور وہاں کے جو حکمران ہیں یہ ان کے معاملات ہیں اور ان کے دفاعی معاملات ہیں، اور یہ پروفیشنل تعلقات ہیں ممالک کے بیچ میں. تو اس کو مذہب کا ٹچ دے کے پاکستانیوں کو ہمیشہ بے وقوف بنایا گیا. کبھی کشمیریوں کا، ہمارے مسلمان بہن بھائی زیادتی ہو رہی ہے، ہم کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں. 70 سال ہو گئے سن سن کے کشمیر ادھر ہی ہے، اور اتنا بجٹ ہم نے دے دیا، اتنا ہم نے خون پسینہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اتنے ہتھیار بنا لیے، کشمیر کا 1 انچ فتح نہیں ہوا. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین کے بارے میں ہمیں بار بار کہا گیا کہ جروشلم کو فتح کرے گی پاکستانی فوج، اور اب پاکستانی حکومت کی جانب سے عرضی ڈالی گئی ہے مارکو روبیو کے بقول کہ ہم غزہ میں اپنی فوج کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اس فورس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جو وہاں موجود فلسطینیوں کو نہتہ کرے گی اور اسرائیل کی حفاظت کی ضمانت دے گی. بہرحال یہ جو ڈرونز ہیں زلنسکی کے، ان کے بارے میں جرمنی کی جو فوجی قیادت ہے اور جو جرمنی کی سیاسی قیادت ہے انہوں نے بڑا مزیدار سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ڈرونز ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے معمولی جنہیں ہاؤس وائفز بنا سکتی ہیں، یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے اوپر فخر کیا جا سکتے یا کوئی بڑی کارآمد ہو. بہرحال زلنسکی نے سودا بیچنا تھا، اس نے اپنا سودا وہاں پہ بھی بیچا ہے، جا کے عرب ممالک کو. بہت سارے لوگ اور بیچ گئے تو یہ کیوں نہ بیچ جائے، تو انہوں نے بھی آگے اپنا سودا بیچ دیا. ناظرین، پاکستان کے اندر 3 وزراء پہنچے ہیں، اور یہ جو 3 وزراء پاکستان کے اندر آئے ہیں ان میں ایک ترکی کے ہیں، ایک سعودی عرب کے ہیں اور ایک مصر کے ہیں. پاکستان کے اندر کئی لوگوں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں کہ ان وزراء کے آنے سے دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا ہے، اب پاکستان یہ کرے گا، پاکستان وہ کرے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں دعوے کیے جا رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، پاکستان کردار ادا کر بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. اور پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ لڑائی سے بچ جائے، کیونکہ اگر پاکستان کو اس لڑائی میں اترنا پڑا تو پاکستان کی عوام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائے گی. وہ پہلے ہی خلاف ہے، تو رد عمل بڑا شدید آئے گا. ابھی میں چل کے آپ کو آگے بتاتا ہوں. لیکن دیکھیں نا، جو لوگ آج گیم اٹھا کے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے کہ پاکستان کو لیڈنگ رول مل گیا، پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے، پاکستان دنیا کا لیڈر بن گیا. یار جب پوری دنیا کے وزرائے خارجہ مسلم امہ کے پاکستان میں آئے تھے، یہ تصویر دیکھیں نا آپ، یہ تصویر ہے، یہ دیکھیں 48 ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ پاکستان میں آئے تھے، اور یہ 1 سال میں 2 مرتبہ ہوا تھا. اور چین کا وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود تھا. اس وقت تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے بھائی، فرق اس وقت بھی پڑتا تھا، فرق آج بھی پڑتا ہے. آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 3 لوگ آئے تو یہ کیا فضول ایکسرسائز ہے. نہیں بھائی، وہ آئے کوشش کر رہے ہیں نا لڑائی روکنے کی. ترکی بھی کر رہا ہے، مصر بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، کیونکہ لڑائی کسی کو وارا ہی نہیں کھاتی. سارے اس لڑائی کو روکنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دفاعی معاہدہ کر دیا سعودی عرب کے ساتھ، قوم کو بتائے بغیر، قوم کو اندھیرے میں رکھ کر انہوں نے دفاعی معاہدہ کر لیا. پتہ نہیں کیا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے کہ لڑائی لڑنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ عرب ممالک پہ جب جب دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس لڑائی میں میرا ساتھ دو، تو عرب ممالک یہ چاہتے ہیں، یعنی جو حکومت ہے UAE کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ہو جائے، اور دیگر ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ قطر جو ہے وہ گریز کرتا ہے، لیکن قطر کے بالکل ساتھ بحرین جو ہے اس کا اور طرح کا انداز ہے، اردن کا اور طرح کا انداز ہے. لیکن یہ سارے ممالک ٹرمپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ سعودی عرب کے بغیر ہم اس لڑائی میں اترنے والے نہیں ہیں، تو آپ سعودی عرب کو منائیں. تو ٹرمپ نے سعودی عرب کے بادشاہ کے بارے میں، یا محمد بن سلمان جو پرنس ہیں ان کے بارے میں جس قسم کے الفاظ استعمال کیے، وہ فرسٹریشن یہیں سے نکلی ہے کہ تمام عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے بغیر لڑائی میں نہیں جا سکتے. اور عرب ممالک ایک بات سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو، یہ حقیقت ہے. میں آپ سے جھوٹ بولوں گا نہیں، میں بلا وجہ آپ کو اسلامی بھائی چارہ نہیں بیچوں گا. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ عرب ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایران کمزور ہو جائے، ایران طاقتور نہ رہے، اس کی کیپیسٹی لڑنے کی یا کسی کو سپورٹ کرنے کی ختم ہو جائے. یہ عرب ممالک بالکل یہ چاہتے ہیں.
لیکن وہ اپنی اس چاہت کے لیے خود لڑنا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی اور کر دے انہیں. ہاں وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے, وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہے, انہوں نے بے شمار ڈالر دیے, اربوں ڈالر دیے, انہوں نے اپنے اڈے دیے, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, لیکن وہ اس لڑائی کو لڑنا نہیں چاہتے, وہ خود سامنے آنا نہیں چاہتے. اور دیکھیں وہ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے نا, اس کے اوپر ایک عوامی رد عمل بھی آئے گا کہ خلیجی ممالک یا گلف کے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پہ حملہ آور ہوں تو ایک عوامی رد عمل وہاں بھی آئے گا, اور پاکستان اگر شامل ہو جائے گا تو پاکستان کے ساتھ بھی آئے گا. اب خلیجی ممالک نے ٹرمپ کو صاف بتایا کہ سعودی عرب کے بغیر ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے, اور سعودی عرب گریز کر رہا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ترکی, مصر اور پاکستان ہے. وہ سعودی عرب کو انگیج کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے اس لڑائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں امریکی دفاعی نظام جن معاملات کو نہیں سنبھال سکا, پاکستان کا دفاعی نظام کیا وہاں پہ بیچتا ہے, ہم کیسے سنبھالیں گے؟ ہمارے یہاں پہ انڈیا نے میزائل مارے تھے, وہ آ کر گرے تھے ہمارے اڈوں کے اوپر, ہم انہیں نہیں روک پائے تھے, ان کے طیارے ہم نے گرائے, بڑی کامیابی تھی. لیکن ہمارا فضائی دفاعی نظام ویسا نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کو پروٹیکٹ کریں وہاں جا کے. وہ امریکہ کا دنیا کا نمبر 1 ہے, رشیا اور امریکہ کے پاس ہے نا دنیا کے ٹاپ کے. اب چائنیز جو ہیں وہ تو ابھی تک پراپر طریقے سے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے, تو ان کے پاس نمبر 1 ہے, اور یہ نہیں بچا سکے, امریکہ اور اسرائیل نہیں بچا سکے عرب ممالک کو, تو پھر پاکستان کیسے بچائے گا؟ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ جا کے ایران کے اوپر حملہ کر دے. اب اس حملے کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر ہوگا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اچھی طرح جانتی ہے. تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے, اور سمجھنے سے شاید قاصر ہیں, وہ لگاتار غلطیاں کر رہے ہیں اور دنیا کو ایک خطرے کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنی ذاتی بقا اور اپنے فائدے اور اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کے بارے میں سوچا, اور پاکستان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا, ہر چیز کو ادھیڑ کے رکھ دیا, صرف اپنے آپ کو بچایا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے امریکہ کو اور پوری دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے. امریکہ کی چودراہٹ تو اس نے ملیا میٹ کر دی ہے, اب پوری دنیا کو ایک خطرے میں ڈالا ہوا ہے, اور دنیا اس خطرے کو سمجھ رہی ہے. دنیا میں جتنے سمجھدار لیڈر ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, جتنے لوگ دفاع کو سمجھتے ہیں, وہ سارے لوگ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. اگر یہ جنگ پھیل گئی تو ممالک نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا, اور کئی ممالک نے طے کیا ہوا ہے کہ انہیں کس صورت میں نیوٹرل رہنا ہے, اس لڑائی سے باہر رہنا ہے. تو اگر یہ لڑائی پھیل گئی تو یہ لڑائی بہت لمبی جائے گی, اور پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں خلیجی ممالک کا نقصان کوئی چھوٹا نہیں ہے. آبنائے حرمت سے کیا کچھ گزرتا ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. ایک سابق سفیر ہیں جوہر سلیم صاحب, انہوں نے یہ انفارمیشن دی ہے, ماریا میمن صاحبہ کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے یہ انفارمیشن دی. انہوں نے کہا جی یہاں خالی تیل نہیں گزرتا, دنیا کا 20% تیل تو چلو یہاں سے گزرتا ہے, دنیا کی 31% گیس بھی یہیں سے گزرتی ہے آبنائے حرمت سے. دنیا کا 34% فرٹیلائزر جو کھادیں ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتی ہیں, اور یہ بھی رکی ہوئی ہیں. اور اگر یہ معاملات ایسے ہی رکے رہتے ہیں تو دنیا میں قحط آ سکتا ہے. بہت سارے ممالک کا انحصار ہے اس فرٹیلائزر کے اوپر, اس فیول کے اوپر, اس گیس کے اوپر, اور اگر یہ نہیں جاتا تو زرعی زمینوں کو بہت نقصان ہو جائے گا, اور فوڈ سیکیورٹی کے پرابلم پیدا ہو جائیں گے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ نقصان ایکچولی ہوا کتنا. یعنی یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کا اب تک کا جو نقصان ہے وہ کتنے ارب ڈالر کا ہے, یہ تو وہ موٹا موٹا تخمینہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. نمبر 1, ان کا جو نقصان ہوا وہ ان کی جو بندرگاہوں کی آمدن ہے اس کا جو نقصان ہے وہ تقریباً کوئی 14.5 ارب ڈالر کا نقصان ایک مہینے کی لڑائی میں ہو گیا. پھر اس کے بعد تیل اور گیس کی جو برآمدات کا نقصان ہے وہ لگ بھگ 21.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. ہوا بازی جو ایویشن اور جو سیاحت کا نقصان ہوا ہے وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا. اچھا یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں, اگر ان کو آپ دیکھیں تو 75 سے 80 ارب ڈالر کا یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک مہینے کے اندر, یہ عرب ممالک کو, خلیجی ممالک کو ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو ان کی گڈ ول ہے, یعنی یو اے ای کے اندر جس طرح قیمتیں نیچے گئی ہیں پراپرٹی کی, ان کا ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑا بزنس ہے, لوگ وہاں سے پیسہ نکال کر بھاگ رہے ہیں, اور یہ اربوں ڈالر ہے, یہ نقصان الگ ہے. یعنی یو اے ای نے, پاکستان ایک غریب ملک ہے, کمزور ملک ہے, زیادہ پیسہ پاکستان سے نہیں جاتا, تو یو اے ای نے پاکستان کے معاملے میں ایک بیریئر لگا دیا تھا کہ جو زیادہ پیسہ لے کر آئے, امیر آدمی ہو, طاقتور آدمی ہو, انفلوئنشل آدمی ہو, ان کے لیے ویزے مل رہے تھے.
ज्यादा तर पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीजे बंद कर दिए थे। वजूहात अलग अलग हो सकती है, कुछ वजूहात हैं ये वहां जाके मांगना शुरू हो जाते हैं, कुछ वजूहात है वहां जाके फ्रॉड भी करते हैं लोग, कुछ वजूहात है वहां जाके प्रोस्टिट्यूशन और अजीबोगरीब धंधों में भी लोग अब अजीब अजीब कहानियां छोड़े। लेकिन यह है कि यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े काबिल एहतराम है, उन्हें वीजे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से यूएई ने वीजे खोल दिए और अब पाकिस्तानियों को हैरान कुन तौर पे वीजे मिल रहे हैं। वजह यह है कि यूएई से लोग निकल रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि लोग यूएई के अंदर दाखिल हों ताकि एक डाटा जारी किया जाए कि जनाब इन हालात के बावजूद बड़े पैमाने पे और बड़ी तादाद में लोग यूएई में आ रहे हैं। इसलिए एक दिन आपने देखा कि यूएई के जो बादशाह हैं वो निकले और कॉफी पीने के लिए मॉल ऑफ दुबई में गए थे और जाकर उन्होंने वहां पे कॉफी पी थी ताकि वो ये तासुर दें कि दुबई में कुछ नहीं होने जा रहा। और उसके बाद दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है और अभी भी दुबई के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। नाजरीन, एक खबर मैं आपको बताता हूं और देखें आप कितनी तकलीफदेह खबर है। अमेरिकी चैनल है CNN, उसकी टीम के ऊपर हमला किया, इसराइल की जानिब से हमला किया गया और उस हमले के नतीजे में इसराइली आर्मी चीफ ने फौज की पूरी बटालियन मुअत्तल कर दी कि जनाब CNN के सहाफियों पे हमला क्यों किया। ये एक फोटोग्राफर था और इसको पकड़ा, इसका कैमरा तोड़ा, इसके गले से पकड़ के इसको दबाया और 2 घंटे तक हिरासत में रखा इनकी टीम को। और इस 2 घंटे की कीमत, गले से पकड़ने की कीमत और एक कैमरा तोड़ने की कीमत ये चुकानी पड़ी इसराइली फौज को कि आर्मी चीफ ने पूरी की पूरी बटालियन जो है वो मुअत्तल कर दी इसराइली फौज की, क्योंकि अमेरिकी मीडिया था। और अब आपको एक फैक्ट बताऊं मैं, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, CNN पे भी छपी है, बाकी तमाम बड़े मीडिया के ऊपर ये आ चुकी है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 में टोटल दुनिया के अंदर 129 सहाफी कत्ल हुए, 129, उनमें से 2/3 यानी हर 3 में से 2 सहाफी इसराइल ने मारे हैं। 84 जर्नलिस्ट यानी 65% से ज्यादा दुनिया के सहाफी 2025 में इसराइल ने कत्ल किए हैं, लेकिन आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में ये तस्वीर देखें आप, 2 जर्नलिस्ट हैं, ये लबनान के अंदर शहीद कर दिए गए। एक और जर्नलिस्ट है इनके साथ, वो भी शहीद कर दिए गए। इनमें एक अली शुएब है और एक फातिमा है। इन्हें वहां पे धमाके के अंदर मारा गया है और इनकी वीडियोस बाकायदा मौजूद हैं। तो सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई जवाब सवाल ही नहीं है। लेकिन एक तरफ अमेरिकी सहाफी है तो हल्का सा पकड़ लिया तो उसके ऊपर पूरी की पूरी बटालियन मुअत्तल हो गई। तो अमेरिकन क्या आसमान से उतर कर आए हुए हैं? उनके लिए कानून कुछ और है। यूरोप के सहाफियों के लिए, एशिया के सहाफियों के लिए, फलस्तीन के सहाफियों के लिए कानून कुछ और है। हमारे CNN के दोस्तों को, BBC के दोस्तों को, बाकी जितने दुनिया के अंदर सहाफी काम कर रहे हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि सहाफी सहाफी होता है, वो अपना काम कर रहा होता है, उसके साथ जुल्म को रोकना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म लगातार हो रहा है, मैं इसका निशाना बना, बहुत सारे और सहाफी लगातार इसका निशाना बनते रहते हैं, अभी भी बन रहे हैं। वो जो ड्रॉप साइड के सहाफी हैं वकास अहमद साहब, उनके घर पे पंजाब पुलिस कराची में भिजवा दी गई और उनके मां बाप को हरासा किया गया। कितनी बड़ी ज्यादती है। उनका बेटा पाकिस्तान जा नहीं सकता, वो अपनी जर्नलिज्म की वजह से पाकिस्तान से दूर है और वो अपना काम कर रहा है अगर, तो उसके वालिदैन को हरासा कर रही है पुलिस जाके और उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवा रही है कि अगर कुछ भी हुआ या कोई खबर देता है तो हम जिम्मेदार होंगे। वो बेचारे सादा लोग हैं, वो छोटे भाई के ऊपर दबाव डाल दिया, मां बाप पे दबाव डाला, उनसे दस्तखत करवा लिए। अब वकास अहमद डट गए आगे से। उन्होंने एक तो वो ट्वीट कर दिया, उन्होंने दिखाया जनाब ये मेरे मां बाप से, मेरे भाई से जबरदस्ती इन्होंने लिखवाया पुलिस वालों ने, और ये इसलिए किया गया कि मरियम सफदर के बेटे जुनेद सफदर के बारे में वकास अहमद साहब ने ये खबर दी थी कि जो अय्याशी वाला 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदा गया था गल्फ स्ट्रीम का, उसके ऊपर जुनेद सफदर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ उन्होंने ये दावा किया था कि ये हनीमून के लिए यूरोप गए उस तैयारे पर, और वो अपनी खबर के ऊपर कायम है। अब बजाय कि उनको जाके उस मुल्क के अंदर उन पर केस कर दिया जाए ना, भाई जहां पे वो मौजूद हैं अमेरिका में, वहां जाएं और जाके उनके ऊपर केस कर दें।